جب شام ڈھلے اور دیپ جلے تم لوٹ آنا، اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، ابھی نئی وادیوں نئے منظروں میں رہ لو مگر میری جان، یہ سارے ایک ایک کر کے جب تمہیں چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ نرم گرم دھوپ میں گیلی ریت پر اپنے گلابی پاؤں کے نشان چھوڑتی وہ سوچوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی۔ گزرتے وقت کی اداسی اس کی غزالی آنکھوں سے جھلکتی کسی انکہی داستان کو رقم کر رہی تھی۔ ہوا سے اڑتی زلفیں اس کے سوگوار چہرے کو چوم رہی تھی، یہی عمل بار بار دہرا رہی تھیں۔ اس نے رک کر بائیں جانب شور مچاتی سمندر کی لہروں کو دیکھا۔ لہروں سے اٹھتا شور بھی اس کے اندر موجود طوفان کو سلا نہیں سکا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی اترنے لگی تھی۔ پلکوں کو جھپک کر اس نمی کو اندر دھکیلتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے پیروں پر نظریں جمائے چلنا شروع کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی تیزی سے ہوا میں اڑتی ہوئی گیند اس کے سامنے آ گری۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہیں نظر ٹھہر گئی۔ وہ بھی سامنے کھڑا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھیلتے بچے آ کر اپنی گیند اٹھا لے گئے تھے مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ ہنوز اس شخص پر نظریں جمائے کھڑی تھی جسے چند سیکنڈ پہلے تک اپنے سامنے دیکھنے کی تمنا کر رہی تھی۔ ابھی تو آئے تھے تم اور ابھی جا رہے ہو؟ سجاب نے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھا، جو اپنا والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ کر جانے کے لیے کھڑا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، فرازم نے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور سامنے بیٹھی سجاب پر نظر ڈالی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تھینکس فار ڈنر، طنزیہ لہجے میں کہتی سجاب تیزی سے اٹھ کر فرزام سے پہلے ہی ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ فرزام گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا خود بھی باہر آ گیا۔ گھر سے آئی کال نے اس کی ڈنر ڈیٹ کا شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام کر دیا تھا۔ وہ سجاب کو ناراض کر چکا تھا مگر فی الحال گھر جانے کے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری سوچوں کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر تک جاتے راستوں پر روانہ ہو گیا۔ دادی جان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، انہیں ہسپتال منتقل کر رہے تھے۔ امی نے راستے میں ہی اسے فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی تھیں جب ماورا تیزی سے ان کے کمرے میں آئی۔ پھپھو، دادی جان کی کوئی خبر آئی ہسپتال سے؟ وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں، بی پی ہائی ہو گیا تھا، سب تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، ہنا پھپھو نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ یہی حال ماورا کا بھی تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد دادی اور پھپھی ہی تو تھیں جن کے دم سے اس کی خوشیاں آباد تھیں۔ لگتا ہے آ گئے سب۔ باہر سے آتی گاڑیوں کی آواز پر وہ دونوں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ حسین چنگیزی بیوی اور فرزام کے ساتھ اماں جان کو لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اب بھی دوائیوں کے زیر اثر تھیں۔ آرام کی غرض سے اماں جان کو بیڈ روم میں لٹا کر وہ سب واپس لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے بھائی جان؟ ہنا نے حسین چنگیزی سے پوچھا، جو خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، اس عمر میں کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کی جان لے سکتی ہے۔ ان کی بات پر دونوں پھپھو بھتیجی دھک سے رہ گئیں۔ اچھے سے جانتی تھیں ان کی پریشانیوں کی اصل وجہ وہ دونوں ہی تھی۔ ہنا، تم نے شازیہ آپی کو بتا دیا؟ بعد میں وہ شکوہ کریں گی۔ جی بھابھی، فون کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فوزیہ چنگیزی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ چند گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے ہی انہیں کافی تھکا دیا تھا۔ فرزام پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حسین چنگیزی بھی اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ناصر چنگیزی اپنی بیوی اور چاروں بچوں سمیت کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ خاندان میں کم عمری کی شادیوں کا رواج تھا، جس کے باعث بلقیس چنگیزی نے بڑی بیٹی شازیہ کو انٹر کے بعد ہی اپنے بھانجے اسفند کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور اب وہ اپنے 3 بچوں کامران، وانیہ، سجاب اور شوہر اسفند کے ساتھ کراچی میں ہی مقیم تھی۔ ان کے بعد حسین چنگیزی تھے، جن کی شادی چچا زاد فوزیہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فرزام اور اس سے 3 سال چھوٹی صبا۔ تیسرے نمبر پر رمیز چنگیزی تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ماں باپ کو اپنی کلاس فیلو نادیہ سے شادی پر راضی کیا تھا۔ یوں شادی کے پہلے اور کالج کے دوسرے سال میں ہی ماورا کی صورت اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا تھا، مگر ان کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ خاصا مختصر تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔
عدت کے بعد نادیہ کے گھر والے اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے تھے کہ جوان بیٹی کو عمر بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ادھر جوان بیٹے کی اچانک موت کے غم میں ناصر چنگیزی بھی آئے دن بیمار رہنے لگے تھے۔ جب 1 سال بعد بھی وہ دماغ کی رگ پھٹنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد بلقیس بیگم ہی تھیں جن پر 12 سالہ چھوٹی بیٹی ہنا کے ساتھ ساتھ 3 سالہ پوتی کی بھی ذمہ داری سر پر پڑ گئی تھی۔ وہ اب تنہا ماں کے فرائض انجام دینے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی کہ وہ بیٹیوں کی ذمہ داری شادی شدہ بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے 17 سال کے ہوتے ہی ہنا کا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی، جس کے بعد بس ماورا کی ذمہ داری ہی ان کے کمزور کاندھوں پر رہ جاتی۔ ہنا کے رشتے کے لیے انہیں زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ 18ویں سالگرہ میں بس 2 ہی ماہ باقی تھے جب ایک دن ان کی تایازاد کزن خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی آئی تھی۔ شہر یار منصور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا۔ اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کرنے کے بعد وہ وہیں اپنا کاروبار بھی جمانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یوں تو وہ ہنا سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، لیکن بلقیس بیگم کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا۔ باقی حسین چنگیزی نے بھی اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر لی تھی۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی نیلم بیگم نے شہریار کو چند دنوں میں ہی پاکستان بلا لیا، جس کے بعد ان کا نکاح خاندان میں دھوم دھام سے ہوا تھا۔ چونکہ شہریار منصور ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے رخصتی 1 سال کے بعد رکھی گئی تھی، پر دونوں خاندانوں کا انتظار سال سے بڑھ کر سالوں میں بدل گیا تھا کہ شہریار منصور نکاح کے بعد واپس لندن ایسا گیا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے جب شام ڈھلے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے دن صبح ہی بلقیس بیگم کی بڑی بیٹی شازیہ آپا سجاب اور شوہر کے ساتھ چنگیزی ہاؤس چلی آئی تھی۔ گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، کچھ چاہیے؟ حسین اور فوزیہ کو بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ماں کے حکم پر اسبات میں سر ہلاتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فوزیہ اور حسین چنگیزی ان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں، تم سے اور فوزیہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے اماں جان؟ حسین چنگیزی ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرم سے گویا ہوا۔ حسین، تم جانتے ہو اس عمر میں اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو وہ ہنا اور ماورا کی ہے۔ ہنا کا تو چلو نکاح ہو گیا، اللہ نے چاہا تو شہریار بھی پلٹ کر آ جائے گا، مگر ماورا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں ہنا جیسی غلطی دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں فرزام اور ماورا کی شادی کروا دی جائے۔ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بلقیس بیگم نے اپنی بات ختم کر کے ان تینوں پر نظر ڈالی جو خاموش بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ انہیں خدشہ ہوا کہ وہ منع نہ کرتے۔ بات جب اپنی اولاد پر آئے تو فرما بردار اولاد بھی باغی بن جاتی ہے۔ اماں جان، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پرسوں جمعہ ہے، ہم فرزام اور ماورا کا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فوزیہ کو حسین چنگیزی کے رضامندی ظاہر کرنے اور یوں جلد بازی دکھانے پر اعتراض تھا، پر ساس کی طبیعت کے باعث وہ خاموش رہی تھی۔ خوش تو شازیہ بھی نہیں تھی۔ دونوں بڑے بچوں کی شادی کے بعد اب ان کا ارادہ حسین چنگیزی سے بات کر کے فرزام اور سجاب کی شادی کروانے کا تھا، مگر اماں جان نے تو ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ آنی، یہ اتنی دیر سے بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ لاؤنج میں آتی سجاب نے صوفے پر بیٹھی ہنا سے پوچھا، جو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑوں کی باتیں ہم کیا جانیں؟ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، آج آپ آفس نہیں گئی؟ سجاب نے اس کے برابر جگہ سنبھالتے یوں ہی بات نکال لی۔ اماں جان کی طبیعت کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئی۔ ویسے آنی، آپ اس خاندان کی واحد لڑکی ہیں جس نے ماسٹر کر کے باہر جاب بھی شروع کر دی۔ اچھا ہی ہوا نا شہریار خالو نے رخصتی نہیں کرائی، ورنہ آپ بھی بس انٹر پاس ہوتی۔ سجاب اپنی نادانی اور روانگی میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ ہنا نے اپنی گود میں رکھے کشن پر اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ شہریار منصور کا ذکر اسے نئے سرے سے تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ ہنا، اماں جان بلا رہی ہیں،
بلقیس بیگم کے کمرے سے باہر نکل کر آتی فوزیہ نے ہنا سے کہا۔ ان کے پیچھے ہی شازیہ اور حسین چنگیزی بھی تھے۔ ہنا اسبات میں سر ہلاتی اٹھ کر اماں جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بلقیس بیگم چاہتی تھی ہنا ماورا سے بات کر کے نکاح کے لیے راضی کر لے۔ ماورا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے فیصلہ ہنا اور بلقیس بیگم پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف فرزام کو راضی کرنا حسین چنگیزی کی ذمہ داری تھی، جو کہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ بیٹے کے ضدی مزاج سے بخوبی واقف جو تھے۔ دوسری طرف شازیہ نے سجاب کو کمرے میں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا۔ نئی نئی محبت کی کھلتی کلی یوں مرجھا جائے گی، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ بہت کچھ سوچ کر، بہت کچھ رد کرنے کے بعد اس نے فرزام سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ گو کہ ان کے درمیان اس نوعیت کی نہ تو ملاقاتیں تھیں نہ باتیں۔ جھجک فطری تھی، مگر کل کی پہلی اور ادھوری ڈنر ڈیٹ کو ہی جواز بنا کر وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، اور اب اس سے پہلے ماموں جان اس سے بات کر کے اس رشتے کے لیے راضی کرتے، وہ اس سے دو ٹوک بات کر لینا چاہتی تھی۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ نمٹا کر وہ واپس اپنے آفس میں آیا، جہاں حسین چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ریسیپشنسٹ نے پہلے ہی ان کی آمد کا بتا دیا تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے بلا لیتے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ گھر پر کوئی تماشا نہ ہو اس لیے وہ آفس چلے آئے تھے۔ اچھے سے جانتے تھے ورکرز کی موجودگی میں فرزام کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھا۔ تمہاری اور ماورا کی شادی کا فیصلہ۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ حسین چنگیزی نے اس انداز میں بتایا جیسے کسی میٹنگ کی تفصیلات بتا رہے ہوں۔ واٹ؟ ایسے کیسے؟ آپ میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ فرزام شاکڈ میں گھرا سوال کر رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے اس کی شادی ہی کی بات کی ہے۔ تمہارے باپ ہیں ہم، سب کچھ کر سکتے ہیں، شادی کیا چیز ہے؟ وہ سکون سے بولے۔ پر بابا، انکار کی صورت تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر اور آفس دونوں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے اچھے سے سوچ لو۔ زمانے سے چلی آ رہی باپ کی طرف سے دی جانے والی دھمکی آج اسے بھی دے کر تاریخ کو برقرار رکھا گیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، کہنے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حسین چنگیزی اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے اٹھ کر آفس سے باہر چلے گئے۔ چند لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، جب موبائل پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ سجاب کی کال تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسے کال کرتی رہی تھی، مگر میٹنگ میں ہونے کے باعث وہ اٹھا نہیں سکا تھا۔ لیکن اب اس کی کال کا مقصد وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ موبائل سائلنٹ پر لگا کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ فی الحال اس کا دماغ ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ہونا وہی تھا جو حسین چنگیزی نے کہا تھا۔ 4 دن کی پسندیدگی کے لیے فرزام سب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دادی جان کا فیصلہ تھا، جس کی خلاف ورزی وہ واقعی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حسین چنگیزی کو اس نے ماورا کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، جس کے بعد گھر میں نکاح کی تیاری زوروں شوروں سے شروع ہو چکی تھی۔ سجاب مسلسل اس سے رابطے کی کوشش میں تھی، جسے وہ جان بوجھ کر اگنور کیے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو سجاب کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کیوٹ سی سجاب پر پڑی تھی، جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ پاس ہی ڈرائیور گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی میری، وہ منہ بسور کر بولتی فرزام کو اور بھی کیوٹ لگی تھی۔ یہ نٹ کھٹ سی کزن کچھ دنوں سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی، مگر ابھی اس نے اس کی بات کا اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا کہ آیا واقعی وہ اسے پسند کرنے لگا ہے یا نہیں۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی گھر لے آئے گا۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھے اور اس کے لیے آگے سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سجاب مسکراتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان گزرے، پھر اس خاموشی کو فرزام نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ ہاں اچھی جا رہی ہے، سجاب نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، جس کے بعد ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آدھا سفر طے ہو چکا تھا۔ ماحول میں چھائی معنی خیز خاموشی سجاب کو بے سکون کر رہی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ نانی جان کیسی ہیں؟ اب کہ اس نے خاموشی کو توڑا۔ سب ٹھیک ہیں، دادی جان کی طبیعت بھی بہتر ہے، بلکہ وہ تو پھپھو کو یاد بھی کر رہی تھی۔ کافی دن ہو گئے تم لوگ گھر نہیں آئے۔ امی 1-2 دن میں چکر لگائیں گی۔ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بولی۔
پھر باہر راستے پر نظریں جما لیں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی جب وہ پیچھے سے شاپنگ بیگ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ فرزام کو سامنے راستے پر نظریں جمائے بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، ضروری کام ہے آج۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اترنے لگی تھی کہ فرزام کی آواز پر وہ چونک کر واپس پلٹی۔ کل ڈنر پر چلو گی؟ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے۔ جھجک فطری تھی، لیکن وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دھیمے تبسم کے ساتھ ٹھیک ہے کہتی ہوئی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اگلے دن فرزام نے صبح ہی فون کر کے جگہ اور وقت بتا دیا تھا۔ ڈنر ڈیٹ کی خوشی میں وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ دونوں ہی وقت پر پہنچ گئے تھے، مگر ڈنر آرڈر کرنے سے پہلے ہی گھر سے دادی جان کی طبیعت خرابی کی کال آ گئی، جس کے باعث اس کی ڈنر ڈیٹ وہیں ادھوری رہ گئی تھی۔ فرزام نے سوچا تھا وہ بعد میں اسے منا لے گا، لیکن حالات اس طرح بدل جائیں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تم خوش ہو نا ماورا؟ ہنا نے عروسی جوڑے میں سجی سنوری ماورا کو دیکھا، جس کا رنگ روپ آج الگ ہی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی ماورا پر آج پریوں کا سا گمان ہوتا تھا۔ خوشی کا تو پتہ نہیں پھوپھو، لیکن میں مطمئن ہوں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے نظریں ہٹا کر اس نے مڑتے ہوئے پیچھے کھڑی ہنا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج جو اس کی کیفیت تھی، اس پر اچانک اسے ہنا اور شہریار کا خیال آیا تھا۔ شہریار سے نکاح کے وقت اس کی پھپھو کے بھی تو کتنے ارمان ہوں گے، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص اپنے ساتھ باندھ کر بھی انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی محویت سے دیکھنے پر ہنا جھینپ سی گئی۔ بلیک ڈریس میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ آج بھی اتنی ہی پرکشش اور پیاری لگتی تھی، مانو یوں کہ ماہ و سال کی گرد اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ بس ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بہت کچھ کہنے کی اپنی خواہش کو دباتے ہوئے ماورا نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی باتیں ہنا کو آج کے دن اداس کر دیں۔ مکھن نہ لگاؤ لڑکی، ہنا نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پھپھو، نکاح خواں آ گئے ہیں، صبا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بس ہم بھی تیار ہیں۔ لڑکی، تم نے مجھے باتوں میں لگا کر بھلوا ہی دیا، صبا کو جواب دے کر وہ ماورا سے بولی، جو دھیرے سے مسکرا دی۔ چند منٹ کے بعد حسین چنگیزی قاضی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ باقی خواتین بھی ان کے پیچھے ہی تھیں۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد حسین چنگیزی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے قاضی صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہنا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ وہیں دوسری طرف لاؤنج میں ایجاب و قبول کے بعد سب فرزام سے گلے مل رہے تھے، جب اچانک اس کی نظر سجاب پر پڑی تھی، جو ایک کونے پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چراتا بلقیس بیگم کے سامنے جھکا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ ہنا اور صبا ماورا کو بھی لاؤنج میں لے آئی تھیں، جہاں اسے صوفے پر فرزام کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ سب خوش ہوتے انہیں مستقبل کے لیے دعائیں دے رہے تھے، جب سجاب اپنے آنسو صاف کرتی لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر بنے کمروں کی طرف چلی گئی۔ اس کو جاتا دیکھ کر فرزام کو یکدم افسوس نے آن گھیرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجاب کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے عمل نے ہی اس لڑکی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ یکدم ہی اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا، یہاں تک کہ پاس بیٹھی دلہن پر بھی ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس چہرے کو دیکھے ہوئے، کتنی دعائیں کی تھیں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ قریب جا کر اسی کو چھو لینے کی بےتابی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا اسے دیکھ کر چونکنا، رکنا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانا، وہ فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ عین مقابل ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیشہ کی طرح پہل اسی نے کی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چند پل پہلے موجود بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی خواہش اس پل دم توڑ گئی تھی۔ وہ دونوں اس پل اور اس لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا چاہتے تھے۔ کہنا چاہیں بھی تو دیدار یار کے بعد اب کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کتنے لمحے ان دونوں کے درمیان یوں ہی خاموشی میں گزرے، جب نرم گرفت کے ساتھ اس پری پیکر کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں تھام کر وہ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سمندر کی لہروں کو دیکھتی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، جب اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟
عشاء کی نماز کے بعد وہ دروازے کو دھکیلتی بلقیس بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں، اسے دیکھتے ہی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ماورا چلتی ہوئی ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج میری بیٹی پر بڑا روپ آیا ہے۔ گھنٹوں پہلے ہوئے نکاح کے بعد اب وہ اپنے سادہ لون کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، پھر بھی پیاری لگ رہی تھی۔ دادی جان کی بات پر وہ جھینپ سی گئی۔ مجھے تجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اپنے پاس رکھے چھوٹے سے صندوق سے مخمل کا تھیلا باہر نکالا، جس میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ یہ فرزام کی بیوی کے لیے بنوائے تھے، اب تمہارے ہیں۔ دادی جان نے باری باری دونوں کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، گھر کو آباد رکھنے کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، عورت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ مرد کا نام اس کے نام سے جڑا ہے، چاہے وہ پاس ہو یا نہیں۔ بلقیس بیگم پرانے زمانے کی سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھیں، آج وہ اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ شہریار کے پلٹ کر نہ آنے اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہنا نے اب تک خلا کیوں نہیں لی؟ آج اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ بیوی کے نام کے ساتھ جڑا شوہر کا نام ہی کافی تھا۔ سالوں پہلے بھی ہنا کو شاید یہی تلقین کی گئی تھی، اور آج اسے بھی اسی بات کا درس دیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دادی جان کو دیکھتی رہی۔ بہرحال اختلاف کرنے کی ہمت ہنا میں نہیں تھی تو اس میں بھی نہیں تھی، سو چپ رہنا بہتر سمجھا۔ فرزام اچھا بچہ ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ تیرا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ تم نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو وہ تم سے متنفر ہو۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، اگر سارا قصور عورت کے حصے میں ہے تو پھپھو نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو شہریار پھوپھا نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ مگر وہ خاموش رہی۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بے فکر رہیں دادی جان، میں پوری کوشش کروں گی اس رشتے کو نبھانے کی، بالکل اس طرح جیسے ہنا پھپھو بھی آج تک رشتے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ یہ سچ بھی تھا کہ اس رشتے کو نبھانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سدا سہاگن رہو۔ اب جاؤ اور میرے پاس ذرا ہنا کو بھیجنا۔ وہ جی اچھا کہتی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ صبح کے 9 بجے تھے جب وہ آفس میں داخل ہوئی۔ یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی جہاں وہ ناصر صاحب کی پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے جاب کر رہی تھی۔ اسٹاف سے سلام دعا کرتی ابھی وہ اپنے کیبن میں داخل ہوئی تھی جب سامنے ٹیبل پر اسے سرخ گلابوں کا گلدستہ نظر آیا۔ آج پھر؟ اس کے لب ہلے۔ 2 ماہ سے ہفتے میں ایک بار یہ پھول لازمی اس کی ٹیبل پر موجود ہوتے تھے۔ پین خاموشی سے یہ پھول اس کی ٹیبل پر رکھ دیتا تھا۔ کہاں سے آئے پوچھنے پر کورئر والا دے گیا ہے کہہ کر جان چھڑا لیتا تھا، پر آج ان پھولوں کے ساتھ خط بھی موجود تھا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے خط کو کھولا، اندر لکھی تحریر پر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ ڈیئر ہنا، مجھے یقین ہے ان پھولوں کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح تم آج بھی حیران ہوئی ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں، کیوں پھول بھیج رہا ہوں۔ اب تک تو تم اس کا مقصد سمجھ گئی ہوگی۔ یقین جانو مجھے دیکھنے کے لیے جتنا تم متجسس ہو اتنا ہی میں بے قرار ہوں۔ بہت جلد اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا، بس تب تک میری جان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد تو تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے مائی لو۔ تمہارا، صرف تمہارا، آلی۔ خط ہاتھ میں تھامے وہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ کون تھا جو دعوے دار بننے چلا آیا تھا؟ اچانک ہی اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ گھر پر بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی، وہاں الگ پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی گھر تک بات پہنچتی تو اس کی رخصتی پر بات آ کر ختم ہوتی، اور اب وہ کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ انچاہی منکوہا ہے، من چاہی بیوی نہیں بن سکتی۔ مجھے ناصر سر سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ کچھ مدد کریں۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے کیبن سے نکل کر سر ناصر کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کافی اور میلز ان کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ناصر صاحب نے نظریں اٹھائے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہنا ان کے مرحوم دوست کی بیٹی تھی۔ اس کے ایک بار کہنے پر ہی انہوں نے اسے اپنے آفس میں جاب پر رکھ لیا تھا۔ ان کا احسان ہی تھا کہ اس نے بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سب ٹھیک ہے بچے؟ جی سر، بس آپ کا تھوڑا وقت چاہیے، کچھ بات کرنی ہے، مطلب بتانی ہے۔ بیٹھو ادھر۔ گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ کہو کیا بات ہے؟
سر، پچھلے 2 ماہ سے مجھے گلاب کے پھول موصول ہو رہے ہیں، اور آج تو خط بھی ساتھ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میں جانتا ہوں، 1-2 بار تو میرے سامنے پی این بھی وہ پھول لے کر آیا ہے۔ ناصر صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سر، کہیں میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ناصر صاحب نے اسے تسلی دی۔ انہیں اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ بات اگر لوگوں کو پتہ چلی یا اس کے گھر والوں کو علم ہوا تو دامن داغدار بھی اسی معصوم کا ہوگا۔ شکریہ سر، آپ نے واقعی آج تک میرا باپ کی طرح ساتھ دیا ہے۔ وہ بے حد مشکور تھی ان کی۔ باپ بھی کہتی ہو، شکریہ بھی ادا کرتی ہو؟ ناصر صاحب نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کان پکڑ گئی۔ اب جاؤ اور اس فرینچ ڈیلیگیشن کی فائل مجھے لا کر دو۔ جی سر۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سر ناصر کے آفس روم سے باہر نکل گئی تھی۔